عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس میں خوش آمدید۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ سال نو کا پہلا دن تھا اور دوسرے دن پہ پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہے کہ 2 جنوری کو آلریڈی یہ طے ہو چکا ہے کہ حکومت اور پی ٹی اے کے درمیان مذاکرات ہونے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ کیس ہے کل خان صاحب کے خلاف۔ اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیس کیا ہے اور مذاکرات کی ٹیبل پہ ابھی تک کیا چل رہا ہے، کہ پاکستان تحریک انصاف میں تذبذب ہے کہ تحریری مطالبات دیے جائیں یا نہ دیے جائیں۔ جو اندرونی رپورٹ ہے جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتائی ہے اس سے آپ کو ہم آگاہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جو مذاکراتی ٹیم ہے اس نے جو جوابی حکمت عملی تیار کی ہے وہ بھی لیک ہو چکی ہے، وہ پی ٹی آئی کے پاس بھی پہنچ چکی ہے، اور کچھ چیزوں کا ہمیں بھی پتہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ حکومتی مذاکراتی ٹیم کل کیا سوالات اٹھا سکتی ہے۔ وہ کیا سوالات ہیں اور اس کے حوالے سے پی ٹی آئی نے کیا تیاری کی ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا ریکارڈ، عمران خان صاحب نے ورلڈ کپ بھی جیتا تھا، وہ ایک پاکستان میں ایک ہی ریکارڈ ہے، لیکن وزیر اعظم سے اترنے، وزارت عظمیٰ سے اترنے کے بعد انہوں نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے عمران خان صاحب نے۔ وہ کیا نیا ریکارڈ قائم ہوا ہے عمران خان کا وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری خبریں اور تجزیے پہنچ سکے۔ آج صبح کی طرف چلتے ہیں کہ صبح مذاکرات کا ٹیبل سجنا ہے، لیکن مذاکرات کے حوالے سے جو پہلی اہم پیش رفت ہوئی ہے کہ اچانک گورنمنٹ نے مذاکرات کا ٹائم تبدیل کر دیا۔ اب پتہ نہیں اس میں نیک نیتی ہے یا بد نیتی ہے، لیکن پی ٹی آئی میں یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ بھائی اب آپ کا 2 ہفتے قبل ایک ٹائم طے ہو گیا تھا، تو آج آپ کیا نیا کام کرنے جا رہے ہیں؟ کیا کوئی آپ ایسا کام تو نہیں کرنا چاہتی حکومت کہ بھائی پی ٹی آئی حکومت جو ہے وہ مذاکرات سے انکار کر دے تاکہ دنیا کو دکھایا جا سکے دیکھیں یہ تو لڑائی کرنے والے لوگ ہیں۔ بہرحال ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ کیا واقعی کوئی ٹیکنیکل ریزن تھی کہ قومی اسمبلی کا اگر اجلاس بلایا بھی گیا ہے تو اس حوالے سے یہ تو پہلے سے طے تھا اسپیکر صاحب کے ساتھ، باقی ساری چیزیں بعد میں آئیں۔ تو ایک تو یہ آپ کو بتا دیں کہ مذاکراتی ٹیم کا وقت تبدیل ہو گیا، پتہ نہیں مذاکرات کی ٹیبل پر جانے سے پہلے یہ کیا کریں گے۔ دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ حکومتی ٹیم کی جو جوابی حکمت عملی ہے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے پی ٹی اے کی مذاکراتی ٹیم نے، اور میری جن ذرائع سے گفتگو ہوئی ہے وہاں بڑا ڈیٹیل ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بھائی ہمارے جو 2 مطالبات ہیں جو خان صاحب نے دیے ہوئے ہیں، جو اگر ہم وہ چارٹر آف ڈیمانڈ دیتے ہیں تو کیا حکومت اس کو ہماری کمزوری کے طور پر تو نہیں تقسیم کرے گی؟ ہماری کمزوری کے طور پر تو دنیا کو نہیں بتائے گی۔ اور پھر ایک بحث یہ بھی چل رہی ہے پی ٹی اے کے رینکس میں کہ بھائی اس مذاکرات سے ہمیں مل کچھ نہیں سکتا، سارا بینیفٹ حکومت کو ملنا ہے جس کو ہم مانتے نہیں تھے۔ فارم 47 والی گورنمنٹ کہتے تھے، 15 سال سے خان صاحب کہتے تھے کہ نہیں یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں اور یہ ہمارے 2 جو مطالبات ہیں، جو بیسک مطالبات خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے آپ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور گرفتار کارکنوں کو رہا کریں، اور جب کارکنوں کی گرفتار کی بات آتی ہے تو اس میں خان صاحب کا نام بھی آ جاتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے کچھ حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کی کیپیسٹی نہیں ہے، بلکہ وہ تو کہتے ہیں اختیار ہی نہیں ہے کہ نہ یہ کمیشن بنا سکتے ہیں نہ یہ خان صاحب کی رہائی کا فیصلہ کر سکتے ہیں، تو پھر ہم ان کے ساتھ بیٹھ کیوں رہے ہیں؟ تو اس لیے جو تحریری چارٹر آف ڈیمانڈ مذاکراتی ٹیم نے مانگے تھے حکومت کی جانب سے، تو اس کو اب اتنے دن گزرنے کے باوجود ابھی تک نہیں دیے گئے، اور ظاہر ہے کہ اب مذاکرات شروع ہیں۔ تو دوسرا جو میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت کی پالیسی لیک ہو کر پی ٹی آئی کے اندر ڈسکس ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فرض کیا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے آ جائیں،
کہ 26 نومبر کا کام کہاں سے شروع ہونا ہے. فائرنگ تو اگر آپ کے بقول ہوئی ہے تو وہ تو 26 نومبر کی رات کو ہوئی ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے نہیں بلکہ پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ نے پابندی لگائی تھی کہ آپ ڈی چوک نہیں آ سکتے. آپ حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور کسی اور جگہ جا کر دھرنا دے دیں. اب آپ کے جن ارکان اسمبلی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی توہین کی ہے وہ تو توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں اور وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں. وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے خیبر پختونخوا سمیت وہ تمام اراکین کے پی کے صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی جو اس دھرنے کے حوالے سے موجود تھے. یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے پی ٹی آئی میں کہ بھائی اگر کل یہ مطالبہ سامنے آ جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آ جائیں کام شروع کریں, کہ وہ تو آپ دیکھیں گے نا کہ گولی کس نے چلائی ہے, وہ ثبوت آپ نے دینے ہیں, وہ ثبوت گورنمنٹ نے نہیں دینے, وہ پی ٹی آئی نے دینے ہیں کہ بھائی ہم فلاں نے آرڈر دیا تھا. وہ کہیں گے بتائیں بھائی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, پھر آپ کیا کہیں گے. یہ ساری چیزیں ود ان پی ٹی آئی ڈسکس ہو رہی ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ ارکان اسمبلی جو پی ٹی آئی کے 26 نومبر کی کال کو آئے تھے, یاد ہے آپ کو, آپ میں سے ہر بندہ کوشچن کرتا تھا کہ بھائی یہ بتائیں کہ لیڈر تو وہاں موجود تھے, اراکین اسمبلی کدھر تھے, صوبائی وزراء کدھر تھے, گنڈا پور صاحب تو موجود تھے. تو اس وقت بھی وہ تمام اراکین اسمبلی یہی سوچ رہے تھے کہ اگر یہ فائرنگ کا واقعہ نہ ہوتا, اگر شام کو آنسو گیس اور شیلنگ نہ ہوتی, آرام سے سموتھ یہ 26 نومبر والا دھرنا ہو جاتا, تو پھر وہ تمام اراکین اسمبلی جن کی آپ بات کر رہے تھے نا, آپ اور میں بھی اور پی ٹی آئی کے ورکر گالیاں نکال رہے تھے کہ وہ کیوں نہیں آئے, ان کو پتا تھا کہ بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے, عام کارکن کا کچھ نہیں بگڑے گا. اگر کوئی رکن قومی اسمبلی یا رکن صوبائی اسمبلی جائے گا, اس کے خلاف درخواست دے گا کوئی بندہ اٹھ کے, اس کو طلب کیا جائے گا, میری تصویر دکھائے گا, میرا کو بیان دکھائے گا, فوٹیج دکھائے گا, تو وہاں تو وزیر اعظم آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ توہین عدالت میں فارغ ہو چکے ہیں. اعزاز کشمیر ہائی کورٹ کے اعزاز کشمیر میں کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس بھی فارغ ہوئے تھے, اور آپ کو پتہ ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم پاکستان بھی جو ہے وہ توہین عدالت میں فارغ ہوئے تھے. یہ دو اگزامپل سامنے تھی تمام ارکان اسمبلی کے سامنے, اس لیے وہ فرنٹ پر آ نہیں رہے تھے. اس کے علاوہ حکومت کو یہ بھی رپورٹ پہنچی ہے کہ کارکنوں کے حوالے سے ہمارا جو دوسرا مطالبہ ہے, اگر ہم تحریری طور پر دیتے ہیں کہ ہمارے جاں بحق ہونے والے لوگوں اور گرفتار کارکنوں کی رہائی کی کریں اور ان کے حوالے سے فیصلہ کریں کہ انہیں کیوں شہید کیا گیا, تو پہلی بات تو یہ کریں گے کہ بھئی آپ لسٹ دیں, آپ کے کون سے بندے لاپتہ ہیں, کون سے بندے رہا ہیں, اور انہوں نے کیا کیا ہے. تو ابھی تک ظاہر ہے ان کے پاس تو فرشتے بھی نہیں ہیں. تو وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر گورنمنٹ نے کوئی ایسا سوال اٹھا دیا تو اس کے بارے میں پھر ہم نے تحریری طور پر اگر لکھ کے دیا ہوگا تو مذاکرات اگر بریک ہوں گے, ادھر رانا ثناء اللہ ایک چینل پہ بیٹھا ہوگا, ایک چینل پہ حمد رضا کہے گا کہ اس نے ہماری بات نہیں مانی, وہ کہیں گے یہ بتائیں انہوں نے میں لسٹ کون سی دی ہے. تو اس لیے اب بیانیے کی جنگ شروع ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو اپنا پروگرام بنا چکا ہوں کہ مذاکرات پر توجہ دینے کی بجائے حکومت اور پی ٹی آئی یہ اپنی بیانیے پر زیادہ توجہ دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ورکر کو کیسے مطمئن کرنا ہے. اسی حوالے سے پی ٹی آئی کو یہ ہے کہ فرض کیا ہم کہتے ہیں کہ جی گرفتار کارکنوں کو رہا کریں, اور پھر آپ مطالبہ کریں کہ دیکھیں آپ نے خان صاحب کو بھی غلط گرفتار کیا ہوا ہے, تو حکومت کہے گی دیکھیں بھائی اس میں تو آپ نے صرف کارکنوں کی بات کی ہے, پی ٹی آئی کے چیئرمین کی بات نہیں کی. اگر پی ٹی آئی کے چیئرمین کی رہائی کا مطالبہ آپ نے کرنا ہے تو وہ بھی تحریری طور پر دیں. تو یہ وہ ساری چیزیں جو حکومت کی حکمت عملی ہے وہ پی ٹی آئی تک پہنچی. پی ٹی آئی نے پھر اپنے کمیٹی کے ساتھ بھی ڈسکس کیا اور پارٹی کے سینئر لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس کیا, اور ابھی تک پی ٹی آئی تذبذب کا شکار ہے کہ ریٹن چارٹر آف ڈیمانڈ دینا ہے یا کیوں نہیں دینا. میرا یہ فرض تھا کہ آپ کو بتا دوں کہ عام بندہ کنفیوز تھا, پاکستان کا پولیٹیکل ورکر کنفیوز تھا. میں نے کہا لیکن میں اپنے ویور کو کلیئرٹی کے ساتھ بتا دوں, کلیئر کر دوں کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ یار کیا اتنا بڑا بات ہے, کیوں نہیں دے رہے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو حکومت کے حوالے سے پی ٹی آئی کو پتہ چلا
اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اپنی تیاری کر لی. اس کے علاوہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے. انہوں نے نہیں کیا بلکہ حکومت نے بھی کیا ہے کہ آج عدالت میں ایک رپورٹ پیش ہوئی ہے کہ اب تک پنجاب میں سابق وزیر اعظم اور پی ٹی اے کے چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف کتنے مقدمات درج ہوئے ہیں. تو وہ پڑھ کے پتہ ایسا لگا کہ خان صاحب کو گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے لیے بھی نامزدگی کر دینا چاہیے گورنمنٹ پاکستان کو, کیونکہ جتنے مقدمات ان کے بنے ہیں کسی سابق وزیر اعظم پہ کبھی اتنے مقدمات نہیں بنے. اب یہ الگ بات ہے کتنے درست ہیں یا کتنے غلط ہیں, جھوٹے مقدمے ہیں, لیکن اتنے مقدمات کی تعداد کسی وزیر اعظم کے خلاف نہیں بنی. آ جائے ذرا کہ جو رپورٹ عدالت میں جمع ہوئی اس کے مطابق 9 مئی کے بعد پنجاب میں عمران خان صاحب کے خلاف 59 مقدمات قائم ہوئے. 60 ہو جانے تھے, ایک اور ہو جائے گا, آپ کسی اور نامعلوم میں بھی نامزد کر دیں گے, جس میں انہیں 26 مقدمات میں گرفتار کیا گیا اور ان میں سے 18 میں بعد از گرفتاری ضمانت منظور, جو خان صاحب نے گرفتاری کے بعد ضمانت کرا لی, اور 2 مقدمات میں بے گناہ بھی ہو چکے ہیں, اور 48 مقدمات کے نامکمل چلان پیش کیے گئے ہیں. آپ ذرا حکومت کی بدحواسی دیکھیں یا ان پولیس والوں کو دیکھیں کہ جب ڈنڈا آئے گا اور بھائی گرفتاری میں نام ڈالو اور چلان پیش کرو تاکہ اپنے خان صاحب کو ذرا راڑا لگانا ہے, تو پھر کیا ہوا کہ آج جو عدالت میں صرف ایک کیس ہے جس مقدمے کا مکمل چلان جمع کرایا گیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی قانونی معاملات بھی ہوں, خان صاحب کی دستیابی نہ ہو, باقی مقدمات کے بیان ریکارڈ کرنے ہوں, لیکن یہ سارے مقدمات اس طرح جلد بازی میں قائم کیے گئے ہیں کہ پولیس, یہ میری رپورٹ نہیں تھا, میں نہیں ہے, یہ سرکاری رپورٹ ہے جو عدالت میں جمع کرائی گئی ہے کہ خان صاحب کے خلاف 59 مقدمات میں سے 48 مقدمات کے چلان نامکمل پیش کر دیے ہیں, صاحب لگا لیں. تو اس لیے یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ خبر تھی کہ خان صاحب نے ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے, اور اگر ایسا ریکارڈ کسی اور کا نہیں ہے تو پھر حکومت کو چاہیے, صوبائی حکومت کو چاہیے کہ چلو کم از کم وہ جیل میں ہیں, اڈیالے میں ہیں, 1.5 سال ہو گیا ہے, تو اب انہیں کم از کم گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ والوں کو بھی لکھ دیں گے یار, تاکہ پاکستان کا نام ادھر تو آ جائے. تو دوستو یہ چند امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کرنا تھی. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیں, اللہ حافظ.